یہ بھی لگاؤ پتر سونی کر، یہ بھی لاؤ۔ یہ آج حضرت جی ہم ہر انڈین ایکٹر کی نقل کرنے کو تیار ہیں، وال، منہ، داڑھی، کپڑے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہ یار کدی کدی یہ بھی کر لیا کرو۔ اب آپ خود دیکھو جی، نہ میں کو کاکی نو ایڈی سونی بننی تے نہ میں آپ ہی کو بننی آندی ہے، لیکن میرے محبوب کی سننا تو میں بن لینا جی، ویلی ہے تو بنیا کرو یار کدی کبھی پتر، نہ اپنے رنگ کو چھوڑو۔ تم ان کا ہر رنگ اپنانے کو تیار ہو، اپنے محبوب کا رنگ نہیں اپنانا کسی نے۔ یہ اب مجھے بتاؤ جی، یہ جو آپ کو شادی کا کارڈ آتا ہے اسے لکھا ہوتا ہے ٹائی لا کے آئیو، لانی بھی نہیں ڈنگی پڑنگی بنی ہوں لوگوں نے ہے جڑی سال کوئی ایک باری بنی تو ڈنگی بننی ہے نا۔ وہاں لکھا ہوتا ہے جی پینٹ کوٹ پا کے آئیو، وہاں لکھا ہوتا ہے کہ تیل ہوتے تیل والے کپڑے پا کے آئیو، شادی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ تیل چو گل چڑا کچھ کر لیندے ادھر، اور یہاں تو لکھا بھی ہوا ہے تم نہیں کرتے ادھر۔ اتنی بے وفائی تو نہ کرو یار ہے، لیکن قربان جاؤں جی ان پہ۔ کسی نے سونا کہا تھا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ اور چلے ہو تم حضور نبی علیہ السلام، پتہ ہے انبیاء نے دعائیں کی تھی حضور نبی علیہ السلام کا امتی ہونے کی، نہیں قبول ہوئی ہے، تمہیں اللہ نے بغیر مانگے کر دیا یار۔ کچھ تو مول پاؤ یار، وہ اتنا کرم یار، کچھ تو مول ڈالو یار، کچھ تو مول پاؤ یار، اتنی بے قدری، کچھ تو مول پاؤ میرے بچے، اتنی بے قدری تو نہ کرو یار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی، انبیاء دعائیں کرتے رہے، نہیں قبول ہوئی، تمہیں اللہ نے بغیر مانگے کہا کچھ تو مول پاؤ یار۔ آج پگ تم نے چھوڑ دی، داڑھی تم نے چھوڑ دی، حضور نبی علیہ السلام کی سنتوں پہ چلنا تم نے چھوڑ دیا، حضور نبی علیہ السلام کے طریقے کو تم نے چھوڑ دیا، کچھ تو مول ڈالو یار۔ اور اتنے سونے نبی جی، حضرت اماں عائشہ صدیقہ، میں 2 حدیث سنا کے پاس اجازت۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، حضرت وہ تانا دیا نا زلیخا کو اس کی سہیلیوں نے، وقال نسوۃ، یہ سورہ یوسف، وقال نسوۃ، عورتوں نے تانا دیا، وہ زلیخا کیا کر رہی ہے، وہ تو عزیز مصر کی بیوی ہے، کیا کر رہی ہے تو۔ اور قرآن کریم میں قد شغفہا، قد شغفہا انا لنراہا فی ضلال مبین، قرآن میں آیا حضرت۔ اس نے کہا اچھا میں تانے دینی ہوں، پھر اینج کرنی ہے، میں پھر ایک محفل رکھنی ہے، تسی ساریاں دیتے آؤ، اور محفل کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں تمہیں ایک سیب دوں گی اور ساتھ چھری دوں گی۔ سیب تم نے تب کاٹنا ہے جب حضرت یوسف تشریف لائیں اور اپنے رخ سے نقاب اٹھائیں۔ حضرت وہ محفل سج گئی جی، حضرت یوسف علیہ السلام جب تشریف لائے نا تو کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی چھریاں سیب پہ رکھی ہوئی تھی، لیکن حضرت یوسف نے اپنے رخ سے نقاب اٹھایا نا تو یہ حسن یوسف کا عالم تھا کہ انہوں نے سیب نہیں کاٹے، وہ اپنی انگلیاں کاٹ دی حضرت ہیں، اور پھر انگلیاں کاٹ کے کہتی نہیں ہائے ہائے انگلیاں وڈ کتیاں، بلکہ قرآن کہتا ہے وہ انگلیاں کاٹ کے کیا کہتی ہیں، ہائے 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 ہائے۔ یہ حسن لکھا ہے جب حضرت یوسف گلیوں سے گزرا کرتے تھے نا تو جو آپ کے رخساروں کی چمک تھی نا وہ دیواروں پہ پڑا کرتی تھی حضرت ہیں، اور پھر قرآن کیا کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا۔ آیت کا مفہوم یہ وہ کہتی ہیں یہ تو انسان ہے ہی نہیں، ان ہذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی اللہ کا عزت والا فرشتہ ہے۔ تو پھر حضرت اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، کبھی میرا محبوب دیکھ لیتی نا تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں، کبھی میرا محبوب دیکھتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہے۔ اسی لیے تو پھر کسی نے کہا تھا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں درتے ہیں۔ وہ حضور کی آمد پاک کماں ہے، اس حوالے سے دوسری بات اور اجازت ہے۔ آئے ہائے، پھر اعظم چشتی صاحب نے کہا تھا نا اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، اسی تو پتر ایویں چٹا رنگ ویکھ کے پاگل ہو گئے۔ اعظم چشتی صاحب کیا کہتے ہیں، اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرمائے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جائے، کھول دیون جی وہ ول زلفاں دے،
راہی راہ بھول جائے رکھ دیون جو ہاتھ پھلاں وچ رل جائے آدم ایڈا سونا ماہی سانو کترے نظر نہ آئے. جی نظر کدھر سے آتا جی. چلو جی ہم یا رسول اللہ. میں حضرت جمعے میں بھی کہہ رہا تھا چلو جی اللہ سلامت رکھے ہماری محفلوں کو. اللہ بڑا لطف آتا ہے اگر کو پڑھنے والا اچھا ہو. لیکن میں کہتا ہوں یار قربان جاؤں جو صحابہ کے دور مبارک میں محفل نہیں ہوتی تھی کیونکہ قربان جاؤں وہاں تو حضور بنفس نفیس موجود ہوتے تھے حضرت. اور جب نعت حضرت حضور کو دیکھ کے پڑھی اور سنی جاتی ہوگی تو اس کا تو پھر اپنا ہی مزہ ہوتا ہوگا نا. جو نعت حضور نبی علیہ السلام کو دیکھ کے پڑھی جاتی ہوگی اس کی تو پھر ایک اپنی کیفیت ہوتی ہوگی. اور جو نعت حضور نبی علیہ السلام کے رخ انور کو دیکھ کے سنی جاتی ہوگی اس کا کیا میں کہتا ہوں کیسی وہ محفل نعت ہوگی جی. حضرت سیدنا حسان بن ثابت ممبر شریف پہ ہیں حضور نبی علیہ السلام بنفس نفیس جلوہ گر ہیں. سامنے جناب ابو بکر صدیق ہیں عمر فاروق ہیں عثمان غنی ہیں حضرت مولا مشکل کشا ہیں حضرت سلمان فارسی ہیں حضرت بلال حبشی ہیں حضرت ابو ذر غفاری ہیں حضرت صہیب رومی ہیں حضرت عمار بن یاسر ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. کیا اچھا پڑھنے والے پھر پڑھ کیا رہے ہیں حضرت سیدنا حسان بن ثابت وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. محبوب آپ جیا سونا میری آنکھ نے ویکھیا ہی نہیں ہے. کیا حضرت مزہ ہوگا اس نعت محفل نعت کا بھی ہے. حضور نبی علیہ السلام موجود ہیں اور حضرت حسان کیا کہہ رہے ہیں کیا عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. محبوب آپ جیا سونا میری آنکھ نے ویکھیا ہی نہیں. اچھا ویکھیا کیوں نہیں وہ بھی بتاتے ہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. محبوب ویکھیا تا نہیں ایڈا سونا کسے ماں نے جمے ہی نہیں ہے. اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت. اس لیے پھر حضرت لکھا ہے کہ جو ایک بار آپ کو دیکھ لیتا تھا نا پھر وہ آپ کا ہی ہو جاتا تھا. کی اعجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے او وک جاوے. اہی تے پتر رہ گئے ہیں تھے چٹا رنگ ویکھ کے. لیکن لکھا ہے کتابوں میں کہ حضور نبی علیہ السلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو بھی نوازا. ٹھیک ہے آپ نے اپنے بچپن کے کچھ ایام وہاں گزارے نوازا جی میرے محبوب. کیونکہ لکھا ہے جب آپ مکہ پاک آئیں تو آپ کی اونٹنی چلتی کوئی نہیں تھی. سب سے پیچھے تو آپ کی اونٹنی رہ گئی. جب آپ آئیں ساری دائیاں بچے لے کے جا چکی تھیں. لیکن لکھا ہے جب حضور نبی علیہ السلام ان کو عطا ہوئے نا اور حضور کو لے کے واپس چلیں تو وہ اونٹنی جو پہلے چلتی نہیں تھی پھر اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ کسی اونٹنی سے وہ پکڑی نہیں جاتی تھی حضرت. یہ برکتیں تھیں حضور نبی علیہ السلام کے وجود اطہر کی. حضرت بکریاں تھیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو لکھا ہے وہ دودھ ہی نہیں دیتی تھی تھوڑا تھوڑا کمزور بڑی تھی. لیکن لکھا ہے جس دن حضور نبی علیہ السلام اس گھر میں جلوہ گر ہوئے نا تو حضرت حلیمہ کیوں نہیں بکریوں نے اتنا دودھ دیا کہ دائیں بائیں سے برتن مانگنے پڑ گئے. تو اس وقت حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سب سے بڑی صاحبزادی تھی نا وہ تھی حضرت شیمہ. تو پھر بس انہوں نے جب حضور نبی علیہ السلام کو دیکھا تو پھر وہ بھی حضور ہی کی ہو گئی. دل کرتا ہی نہیں تھا بکریاں چرانے جانے کو. بس دل کرتا تھا بہ کے انہوں ویکھی جاؤں بہ کے حضور نبی علیہ السلام کو دیکھتی جاؤں حضرت جی بس. تو ظاہر ہے جی پھر جب محبت ہوتی ہے تو پھر بندہ بڑا کچھ کرتا ہے حضرت. اب دل کرتا نہیں تھا بکریاں لے کے جانے کو ان کی ڈیوٹی تھی. ایک دن انہوں نے پھر کیا کیا محبت بندے کو خود ہی انداز سکھاتی ہے حضرت. جو محبت ہو جاتی ہے نا ہمارے پاس ہم حضرت جی دعویٰ تو کرتے ہیں محبت کا لیکن اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے حضرت. لیکن جو محبت ہے نا پھر یہ خود ہی کرواتی ہے حضرت. یہ آپ پہ پھر راتی ٹھا لیندی ہے حضرت. یہ خود کرواتی ہے سارا کچھ حضرت. ایک دن حضرت شیمہ نہ بکریاں لے کے نہیں گئی. اب حضرت حلیمہ دیکھ رہی ہیں کہ وقت گزر رہا ہے لیکن شیمہ بکریاں نہیں لے کے جا رہی. کہ اچھا ابھی گئی اچھا ابھی گئی اچھا ابھی گئی لیکن وقت کافی گزر گیا. آخر حضرت حلیمہ پوچھتی ہیں شیمہ بکریاں نہیں لے کے جا رہی. آگے حضرت شیمہ عرض کرتی ہیں ماں اب مجھ سے اکیلے بکریاں نہیں چرائی جاتی. پہلے اکیلے چرایا کرتی تھی
اب کیا کہتی ہیں؟ مجھ سے اکیلے بکریاں نہیں چرائی جاتی. تو حلیمہ کے آزادیہ کہتی ہیں تو اماں پھر کسی کو میرے ساتھ بطور مددگار بھیجو. حضرت حلیمہ کہتی ہیں شیمہ کیا ہو گیا تجھے؟ پہلے تو ہی چرانے جاتی تھی، اب یہ مددگار والا معاملہ کدھر سے آ گیا؟ اور کس کو بھیجوں؟ والد تیرا بوڑھا ہو گیا ہے، میں اگر جاؤں گی تو گھر کون دیکھے گا، کھانا کون بنائے گا، بات کیا ہے ذرا کھول کے بیان کر. تو حضرت شیمہ حضور نبی علیہ السلام کی جانب اشارہ کر کے کہتی ہیں اماں پھر اس طرح کرو، ان کو بھیج دو. کیونکہ حضور نبی علیہ السلام کی عمر مبارک ابھی کم تھی، اب خود ابھی دودھ پیتے تھے. تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں شیمہ تیری مت تو نہیں ماری گئی؟ کیسی باتیں کرتی ہے؟ ارے محمد علیہ السلام تو بھی خود دودھ پیتے ہیں، یہ تیری مدد کیسے کرا؟ میں کہتے نہیں مدد دا کیتا کتوں لیا ہیں، میں اتھوں لیا، ہمارے حضور تو بچپن میں بھی لوگوں کے مددگار تھے. اچھا یہ ابھی خود دودھ پیتے ہیں، تیری کیا مدد کریں گے؟ بات کیا ہے ذرا کھل کے بیان کر. تو اب حضرت شیمہ کیا اماں ایک دن تو نہیں تھی گھر، میں لے گئی ان کو ساتھ، نہیں بلکہ میں ان کے ساتھ گئی. تو پھر اماں تجھے کیا بتاؤں میں نے کیا کیا دیکھا ہے؟ حضرت حلیمہ کہتی ہے مجھے بھی بتا کیا دیکھا. عرض کرتی ہے اماں آپ کو پتہ ہے باہر کتنی تیز دھوپ ہے، میں جل جاتی ہوں، باہر جھلس جاتی ہوں دھوپ میں، بکریاں چرانی ہوتی ہیں ظاہر ہے. لیکن اماں تجھے کیا بتاؤں جس دن میں ان کے ساتھ باہر نکلی نا، جیسے ہی پہلا قدم باہر رکھا ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا. اماں اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر. اماں جہاں جہاں گئی بادل اس دن ساتھ ہی رہا، کوئی دھوپ نہیں لگی. بادل نہ پہلے آیا نہ بعد میں آیا، میں سمجھ گئی شیمہ تیرے لیے نہیں آیا، ان کے لیے آیا تھا. اچھا پھر کیا دیکھا؟ اماں سارے بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھی تھی، بھائی محمد علیہ السلام میری گود میں تھے. تو ایک عیسائیوں کا راہب گزرا، کیونکہ حضرت جو پہلی کتابیں تھیں نا اس میں ہمارے نبی علیہ السلام کی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، علامات نبوت موجود تھی. ٹھیک ہے جی. تو کیونکہ اس وقت ایک بادل حضور نبی علیہ السلام پہ سایہ کیے ہوئے تھا اور بھی بڑی نشانیاں تھیں. اس راہب نے جب دیکھا نا تو وہ آ گیا، اور شیمہ کہتی ہے اماں وہ آ کے کہتا ہے اے لڑکی اگر تو اجازت دے تو میں ان کو اٹھا کے تھوڑی سی برکتیں میں بھی حاصل کر لوں. پہلے میں گھبرا گئی کہ میرے بھائی کو نقصان نہ پہنچائے. وہ مجھے کہتا ہے لڑکی نہ گھبرا، اس وقت فرشتے ان کی حفاظت پہ مامور ہیں، کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. میں نے دے دیا. اس نے بھائی محمد علیہ السلام کو اٹھا لیا، آپ کا جسم مبارک اپنے جسم سے مس کرتا جائے اور روتا جائے. اور تھوڑی دیر بعد میری گود میں واپس رکھتے ہو مجھے کیا کہتا ہے لڑکی یاد رکھنا ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے. وقت آیا جی، آدم علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں، شیس علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں، نوح علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں، اسماعیل علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں، حضرت داؤد پیچھے ہیں، حضرت سلیمان پیچھے ہیں، حضرت زکریا پیچھے ہیں، حضرت یحییٰ پیچھے ہیں، حضرت موسیٰ پیچھے ہیں، حضرت ہارون سلام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پیچھے ہیں، اور ہمارے محبوب امامت فرما رہے ہیں. وقت آیا پھر حضرت. اچھا پھر کیا دیکھا؟ اماں تجھے پتہ ہے یہ بکریاں بڑی شرارتی ہوتی ہیں، ایک بکری بھاگ جاتی ہے، میں پکڑ کے جتنی دیر میں لاتی ہوں اتنی دیر میں دوسری بھاگ جاتی ہے، جب دوسری پکڑ کے لاتی ہوں تو تیسری بھاگ جاتی ہے، جب تیسری پکڑ کے لاتی ہوں تو چوتھی بھاگ جاتی. اماں تھک جاتی ہوں سارا دن بکریوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے. لیکن اماں تجھے کیا بتاؤں جس دن بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ گئی کوئی بکری نہیں بھاگی. اور اماں تجھے پتہ ہے یہ کتنی حریص ہوتی ہیں، سارا دن بھی گھاس کھاتی رہے نا تو ان کا پیٹ کوئی نہیں بھرتا ہے. لیکن اماں تجھے کیا بتاؤں جس دن بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ گئی نا بکریوں نے تھوڑا تھوڑا گھاس کھایا اور کیا کیا، جہاں میں بیٹھی تھی نا بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ ایک ایک کر کے نا ساری بکریوں نے سامنے بیٹھنا شروع کر دیا. پھر اماں کیا ہوا سارا دن میں بھی بھائی محمد ہی کو دیکھتی رہی، بکریاں بھی بھائی محمد ہی کو دیکھتی رہی. اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرمائے. پتر بڑا سونا نبی اللہ